صوبہ بلوچستان پاکستان کا سب سے غربت زدہ صوبہ کہلاتا ہے اور وہاں کے مرکزی شہر کوئٹہ میں آپ کو کئی قسم کے بیکاری ملیں گے۔ مرد، خواتین، نشائی، بوڑھے، بچے سبھی ساتھ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے کوئٹہ کے نمائندے خلیل احمد کا اس سب کچھ کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ ملک میں جاری بد امنی، دہشت گردی اور مہنگائی کے باعث جہاں دوسرے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، وہیں بڑی تعداد میں لوگ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں۔ وادی کوئٹہ میں بیکاریوں کی بڑی تعداد شہر کی سڑکوں، پبلک مقامات اور ہوٹلوں کے سامنے بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خصوصاً گرمیوں میں دیگر صوبوں سے بڑی تعداد میں بیکاری یہاں آ جاتے ہیں، جو سردیاں شروع ہوتے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ مجھے کھاتے پیتے کا کچھ نہ ہے، اے اللہ کے نام پہ میں نے ذرا لیا ہے۔ ابھی میرے گھر میں گھی بھی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، پتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم غریب ہے، پردیسی ہے، ہم گزارا بھیک مانگتا ہے روپیہ اللہ کے نام پہ، ایسا گزارا کرتا ہے۔ کسی کو بولتا ہے راستے سے جاتے ہیں، بھائی روٹی اللہ کے نام پہ لے کے دو، کوئی اللہ کے نام پہ روٹی لے کے دیتا ہے۔ بیکاریوں میں اکثریت پیشہ ور لوگوں کی ہے، جنہوں نے بھیک مانگنے کو کاروبار بنا رکھا ہے، اور ان بیکاریوں میں مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں، جو گروپوں کی صورت میں لوگوں سے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ مجبور ہے صاحب، باپ بھی نشے پہ اخذہ ہے، ہم بھی دن میں ابھی والا روٹی کا تلاش میں نکلا ہے، بابا جی روٹی ملے وہ۔ حکومت بلوچستان نے بیکاریوں کی اصلاح کے لیے 2003 میں بیگرز ہوم بنایا تھا، جہاں انہیں مختلف شعبوں میں فنی تربیت دے کر کارآمد شہری بنایا جاتا تھا، لیکن فنڈز کی کمی کے باعث اب یہ ادارہ بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارا بیگر ہوم تھا، 2003 سے ستمبر کو شروع ہوا تھا اور تقریباً کوئی آلموسٹ اکتوبر کے 2005 کو اس کو بند کیا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم نے پروپوز بھی کیا ہے، یعنی ایک ہم نے اپنی گورنمنٹ کو نیکسٹ فائنینشیل ایئر کے لیے ہم نے کہ جی آپ ہمیں پھر اس کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو فائنانس دے دیں تاکہ ہم اس کو دوبارہ شروع کریں۔ بلوچستان میں 10,000 سے زائد بچے کچرا دانوں سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ کئی غیر سرکاری تنظیمیں ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ایسے ہی ایک تنظیم ویسٹ کے پروگرام مینیجر محمد ایوب کا کہنا ہے کہ وہ جلد بیکاری بچوں کے لیے بھی یہ پروگرام شروع کرنے والے ہیں۔ گداگری ہے یا دوسرے جو اس قسم کے ہیزرڈس پروفیشنز ہیں، ان کے اندر بھی بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دن بدن اس میں بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے پلانز ہیں اس طرح کے کہ ہم ان بچوں کے لیے بھی کوئی اس طرح کا کام کریں کہ ان کو ووکیشنل سکل سکھائیں یا ان کو لٹریسی اور نومریسی کی ایجوکیشن دے، تاکہ وہ جو ہے ان پروفیشنز کی بجائے کارآمد شہری بن کے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں۔ ملک میں بیکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد لمحہ فکریہ ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی معاشی پالیسیوں میں استحکام اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں تاکہ لوگوں کو گداگری کا پیشہ اپنانے سے روکا جا سکے۔ خلیل احمد، ڈان نیوز، کوئٹہ۔ تو یہ واقعی بھی ایک سنگین اور سنجیدہ صورتحال ہے، خاص طور پہ یہ کہ بچے اتنی نازک عمر میں بھیک مانگنے پر لگ جائے۔ اب آئیے آپ کو ملواتے ہیں ڈاکٹر ریزا نیاز سے، جو کہ ماہر نفسیات ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انسان بھیک مانگنے پر کیسے اتر آتا ہے، کتنے قسم کے بیکاری موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کا چھوٹی عمر میں بھیک مانگنے کی وجہ سے ان کے دماغ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ بھیک جو ایک لفظ یوز ہوتی ہے آج کل ہمارے کلچر میں، وہ خاص طور پہ ایک پروفیشنل یہ پروفیشن بن گیا ہے، اور یہ لوگ اس میں طرح طرح کے مینیپولیٹو طریقے استعمال کرتے ہیں۔ غلط قسم کی بینڈیجز باندھ لیں، طرح طرح کے وہ ایک طرح سے میک اپ جو کرتے ہیں کہ جل گیا ہاتھ وغیرہ وغیرہ، یہ پروفیشنل گینگز ہیں، اور یہ اسی طرح بچوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کر کے ان کو معذور کر کے یا معذور بچوں کو لے کے ان سے یہ کرواتے ہیں تاکہ لوگ رحم کھا کے کریں۔ اور عام طور پہ اگر آپ دیکھیں باعث مجبوری کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، کیونکہ جس میں بھی وہ سیلف اسٹیم ہے، سیلف رسپیکٹ ہے، عزت نفس جسے کہتے ہیں وہ ہے، تو وہ بہت کم مانگے گا، پر وہ بھی مجبور ہو جائے گا اگر اس میں بہت ہی اس کے قسمہ پرسی کے حالات ہوں گے، فائنینشلی پرابلمز ہوں گے۔ جو بچے سیدھا سیدھا ان کو ڈال دیا جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، ان کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ آئی تھنک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ ایک بچے کو پیدائش سے ہی آپ بھکاری بنا دیں۔ یعنی جو چھوٹے چھوٹے بچے، نومولود بچے عورتوں کے گودوں میں ہیں، اب وہ سوچیں جب ٹوڈلر ہوگا تو وہ دکھا رہی ہے بڑا ہے وہ ہے، اور obviously وہ ایک اس کا وہ اگر وہ گینگ سے تعلق ہے اس کا یا کوئی بھکاری کی بیوی ہے
تو وہ یہی کرتے ہیں, گندے گندے کپڑے پہنتے ہیں, پھر اب واپس کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ بڑے اچھے اچھے گھروں میں رہتے ہیں, ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. اب وہ بچہ جو شروع سے یہ دیکھ رہا ہے اس کو سینس, دیکھیں نا بچہ اور جانور کوئی بھی چیز ہے, انسان کا بچہ تو بڑے اسپیشل ہے, اس کا بیہیویئر ٹریننگ بچپن سے ہوتی ہے. چھوٹا سا بچہ وہ شروع سے اس کے ذہن میں یہ لائف کی کانسیپٹ یہی ہے کہ مجھے مانگنا ہے, مجھے کرنا ہے, اور شرم و حیا نہیں رہتی اور عزت نفس نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب آخری 2 سوال ہیں. پہلی بات تو یہ جو وائپر والے بچے ہیں, یہ جو فورس کرتے ہیں آنکھیں شیشہ صاف کرتے ہیں, ان کے بھی دماغ میں کچھ تو چل ہی رہا ہوگا. گالیاں کھاتے ہیں, روز کھاتے ہیں, سب سے کھاتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ لگے رہتے ہیں. بس ان کو یہی کہا ہے, and I think ان پہ ٹراما ضرور ہوتا ہے. I am 100% sure because I haven't actually interviewed a child, but I being also a child psychiatrist, I know that children do get very upset. اور اسی internal instincts بھی تو ہیں. بچہ جو ہے وہ ٹچ سے, پولائٹنس سے, اسمائل سے بچہ خوش ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو جب آپ دھتکارتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, it's bound to have effect. وہ تو روز ہی ڈانٹ وہ روز ہی ڈانٹ, and then you see that makes them more criminal. That makes them either depressed or they may get into drugs to get away out of that, or they may really become hardcore criminals. I mean, actually you're breeding that. تو ڈاکٹر صاحب آپ بچوں کے حوالے سے حکومت, حکام جو بھی ہو, ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ کم سے کم بچوں کو تو محفوظ رکھیں؟ I think سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر. Honestly, چاہے آپ دنیا میں کچھ کہہ لیں, دنیا کے ہر کونے میں لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے. Police has to do something about it. And I think کیونکہ اتنا میسو یہ اس طرح کے پرابلمس ہیں, آئی تھنک اس میں ہم لوگوں کو بھی انوالو ہونا چاہیے, پبلک سیکٹر کو بھی انوالو ہونا چاہیے. این جی اوز اتنے ہیں, اتنے, خاص طور پہ اب وہ دوسرا ایک اور مسئلہ ہو گیا مولاناؤں کا, وہ مدرسوں میں جاتے ہیں, وہ الگ لوگ ڈرتے ہیں. بٹ آئی تھنک ایوریج ایجوکیٹڈ سٹیزن یا محلے کی جو کمیٹی کے لوگ ہیں, وہ اپنے محلے میں اگر وہ فقیروں کے اور ان کے بچوں کے لیے کچھ کریں تو آئی تھنک اٹ ول میک اے لاٹ آف ڈفرنس. ڈاکٹر رضا, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو. اور ہمیں یہ دلچسپ اور اہم باتیں بتائیں. شکریہ. جیسے آپ سن رہے ہیں, ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ریزا ریاض سے, جو کہ ماہر نفسیات ہیں. ہمیں بتا رہی تھی کہ انسان بھیک مانگتے ہوئے کیا سوچتا ہے. جہاں تک بچوں کا تعلق رہا, ان کے الگ الگ قسم کے بیکاری ہوتے ہیں, ان کے الگ الگ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کے دماغ پہ, اور یہ واقعی میں ایک مشکل اور سنگین صورتحال ہے جس سے نمٹنے کے لیے وہ کام کو پوری کوشش کرنی چاہیے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, لیکن بریک سے واپس آ کر ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں شہر حیدرآباد اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مانگنے والوں کے کیا حالات ہیں.